امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینیل نے چند روز سے پاکستانی سیاست میں ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ رچرڈ گرینیل نہ صرف کھل کر عمران خان کے وکیل بنے ہوئے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ میں بھی واضح پیغامات دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی سوچ بھی کلیئر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میزائل پروگرام پر پاکستان سے بات جو ہے وہ ضرور کرے گی۔ ان کے نامزد وزیر خارجہ نے تیاری بھی کر رکھی ہے، وہ حلف اٹھاتے ہی پاکستان سے اس حوالے سے بات کریں گے، ایسا کہنا ہے گرینیل صاحب کا۔ ان سارے بیانات اور دھمکی آمیز میسیجز کے بعد پاکستانی حکومت کی رسپانس سے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف روایتی رد عمل اور بیانات پر ہی جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے اکتفا کر رہی ہے اور یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا یا کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اس وقت پی ٹی آئی جو نیریٹو بنا رہی ہے وہ کم از کم ان کے سپورٹ بیس میں ہاتھوں ہاتھ بکھ رہا ہے۔ ماضی میں بھی ایک وقت آیا تھا جبکہ پی ٹی آئی نے اینٹی امریکہ بیانیہ بنایا تھا، سائفر لہرایا تھا اور عدم اعتماد کی تحریک امریکہ کے کھاتے میں ڈال دی تھی۔ عمران خان نے اپنے نکالے جانے کا سارا ملبہ امریکہ پر ڈال دیا تھا، لوگوں کے جذبات اپنی طرف کیے تھے اور اب معاملہ بالکل ہی مختلف ہے۔ اب امریکہ کی مداخلت جو ہے وہ جائز ہو گئی ہے، بلکہ اس کے فوائد بھی گنوائے جا رہے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی جو چاہتی ہے وہ بیانیہ بنا لیتی ہے اور اس کے مقابلے میں حکومت صرف دفاعی پوزیشن لیتے نظر آ رہی ہے، جبکہ ان حالات میں پی ٹی آئی کو اندرونی اور بیرونی معاملات میں جو ہے وہ ان معاملات میں ملک سے خوب سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ اسے حکومت کی نااہلی کہیں تو پھر اگر نہ کہیں تو کیا کہیں۔ آج ترجمان وزارت خارجہ سے جب ٹرمپ کے ایلچی کا عمران خان اور پاکستانی میزائل پروگرام کے حوالے سے سوال ہوا تو ان کا صرف یہی کہنا تھا کہ کسی ایک شخص کے بیان پر کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ عمران خان کی نجات کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں زیک گولڈ سمتھ نے ایک پوسٹ کر ڈالی اور خواجہ آصف کو انہی کی تحریر میں سے بات پکڑ کر جواب دیا۔ زیک گولڈ سمتھ کی پوسٹ کے بعد رچرڈ گرینیل دوبارہ ایکٹیو ہوئے اور خواجہ آصف کو جواب دیا کہ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے اور آئی ایم ایف کو ٹیگ بھی کیا اور جس میں پاکستانی امداد پر بھی انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ رچرڈ گرینیل کی مسلسل لفظی گولہ باری پر آج خواجہ سعد رفیق نے بھی پوسٹ کی اور کہا کہ امریکہ کا ایک نامزد ایلچی کیسے اچانک جاگ گیا۔ اپنی ایک اور پوسٹ میں بھی خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والی امریکی حکمران خطے میں اپنے مفادات کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھائیں گے۔ ان کا مطالبہ بظاہر کچھ ہوگا اور ہدف کچھ اور، ٹارگٹ چائنیز بلاک چھوڑ کر امریکی اطاعت گزاری ہوگا۔ قوم کو متحد کرنے کے لیے اناؤں سے اوپر اٹھا جائے۔ خواجہ سعد رفیق کی پوسٹ آنے والی چیلنجز کی برملا واضح پکچر ہے اور باعث تشویش بھی ہے۔ یعنی اب پاکستانی وزیر اور مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا گرینیل کو سوشل میڈیا پر پورا جواب دے رہے ہیں، لیکن کیا یہ اسٹریٹجی درست ہے؟ کیا امریکی آفیشل سے ایسے بات کرنی چاہیے یا سفارتی چینل ہی استعمال ہونا مناسب ہوگا؟ یہ اندازہ لگانا حکومت کا کام ہے۔ لیکن دوسری جانب بات کریں تو پی ٹی آئی نے بھی رچرڈ گرینیل کے بیان پر اپنا رد عمل جو ہے وہ دیا ہے اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف امریکہ سمیت کسی بھی ملک کی مدد کی خواہش مند نہیں۔ عمران خان کی رہائی پاکستان کے آئین و قانون اور عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ پی ٹی آئی کسی ملک سے درخواست کرے گی نہ توقع رکھتی ہے، جبکہ شیخ وقاص اکرم نے امریکی ایلچی کے بیان پر شکر گزاری کا اظہار کیا۔ اب ناظرین سوال یہ ہے کہ آخر پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے؟ ایک طرف وہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کو اپنے اوپر ہونے والے ناانصافیوں کا حوالہ دے کر خطوط لکھتی ہے اور کبھی یورپی یونین سے رجوع کرتی ہے۔ اب کوئی ان کے حق میں بات کرنے لگا ہے تو اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ پی ٹی آئی کا اپنا اچھا اور برا بیانیہ ہے، کبھی امریکہ مخالف بیانیہ برا بن جاتا ہے، کبھی امریکی مخالف بیانیہ اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا بیانیہ پیچ بھی لیتے ہیں اور عوام ہاتھوں ہاتھ جو اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں جو ان کے اپوننٹس ہیں، ان کے جو رائیولز ہیں، نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، نہ تو وہ امریکہ مخالف بیانیہ جو ہے جو پی ٹی آئی کا تھا اس کا توڑ دے سکے اور نہ ہی اب امریکہ کے حق میں جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا وہ باقاعدہ طور پر کاؤنٹر کر پا رہے ہیں۔ اور ابھی تو ناظرین صرف گرینیل صاحب بات کر رہے ہیں، ذرا سوچئے کل اگر باقاعدہ طور پر امریکی حکومت کی طرف سے کچھ دباؤ ہونا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟
بات پھر وہیں کہ حکومت جو ہے آ کے الٹیمیٹلی حکومت پہ ٹھہرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کل جب آ جائیں گے اور وہاں سے اگر کوئی بیان آ گیا تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز رہیں گے. اس لیے حکومت اگر عمران خان کے بیانیے کو توڑ کرنا چاہتی ہے تو صرف امریکہ کی برائی گنوانے سے کام نہیں چلے گا. ٹھوس دلائل بھی دینا ہوں گے اور باقاعدہ طور پر آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پروفیشنلی ڈپلومیٹکلی انگیج بھی کرنا.